كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قرابت دار کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہونے یا گناہ کے وصیت کر دینے سے ڈرے اور ان کی آپس میں اصلاح کرا دے اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. وصیت کا مطلب اور تفصیل. اس آیت میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے. صحیح اقوال کے مطابق میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا. ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بغیر وصیت کے لے لے گا. سنن وغیرہ میں عامر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. سنن نبی داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا، باقی اقربا کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی. پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں اور 1/3 مال میں وصیت کا اختیار باقی رہا. اس آیت کے حکم کو منسوخ کرنے والی آیت للرجال نصیب مما کسبوا ہے. ابن عمر، ابو موسیٰ، سعید بن المسیب، حسن، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، عکرمہ، زید بن اسلم، ربیع بن انس، قتادہ، سدی، مقاتل بن حیان، طاؤس، ابراہیم نخعی، شریح، ضحاک اور زہری رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ، یہ سب حضرات بھی اس آیت کو منسوخ بتاتے ہیں. لیکن باوجود اس کے تعجب ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ابو مسلم اصفہانی سے یہ کیسے نقل کر دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے. اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم پر وہ وصیت فرض کی گئی جس کا بیان آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ہے، اور یہی قول اکثر مفسرین اور معتبر فقہا کا ہے. بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے، لیکن جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز حسن، مسروق، طاؤس، ضحاک، مسلم ابن یسار اور عطا بن زیاد رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے. میں کہتا ہوں سعید بن جبیر، ربیع بن انس، قتادہ اور مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن ان حضرات کے اس قول کی بنا پر بعد کے فقہا کی اصلاح میں یہ آیت منسوخ نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ میراث کی آیت سے وہ لوگ تو اس حکم سے مخصوص ہو گئے جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کیا ہے، اور جو اس سے پہلے اس آیت کے حکم کی روح سے وصیت میں داخل تھے. کیونکہ قرابت دار عام ہے، خواہ ان کا ورثہ مقرر ہو یا نہ ہو، تو اب وصیت ان کے لیے رہی جو وارث نہیں، اور جو وارث ہیں ان کے حق میں نہ رہی. یہ قول اور بعض دیگر حضرات کا یہ قول کہ وصیت کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا اور وہ بھی غیر ضروری، دونوں کا مطلب قریباً ایک ہو گیا. لیکن جو لوگ وصیت کے اس حکم کو واجب کہتے ہیں اور روانی عبارت اور سیاق کلام سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک تو یہ آیت منسوخ ہی ٹھہرے گی، جیسے کہ اکثر مفسرین اور معتبر فقہاء کرام کا قول ہے.
پس والدین اور وراثت پانے والے قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا بالاجماع منسوخ ہے بلکہ ممنوع ہے۔ حدیث میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ آیت میراث کا حکم مستقل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واجب اور فرض ہے۔ ذوالفروض اور عصبات کا حصہ مقرر ہے اور اس سے اس آیت کا حکم کلیتاً اٹھ گیا۔ باقی رہ گئے وہ قرابت دار جن کا ورثہ مقرر نہیں، ان کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ کچھ تو اس کا حکم اس آیت سے بھی نکلتا ہے اور دوسرا یہ کہ حدیث میں صاف آ چکا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے گزار دے۔ راوی حدیث عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو 1 رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری۔ قرابت داروں اور رشتہ داروں سے سلوک کرنے کے بارے میں بہت سی آیات اور حدیثیں آئی ہیں۔ خیرن سے مراد یہاں مال ہے۔ اکثر جلیل القدر مفسرین کی یہی تفسیر ہے۔ بعض مفسرین کا تو یہ قول ہے کہ مال خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ وصیت مشروع ہے، جیسے میراث تھوڑے مال میں بھی ہے اور زیادہ میں بھی۔ بعض کہتے ہیں وصیت کا حکم اس وقت ہے جب زیادہ مال ہو۔ علی رضی اللہ عنہ سے ذکر ہوتا ہے، ایک قریشی مر گیا ہے اور 300-400 دینار اس کے ورثے میں تھے، اس نے وصیت کچھ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ رقم وصیت کے قابل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ترک خیرن فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ایک بیمار پرسی کو گئے، اس کے کسی نے کہا وصیت کیجئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وصیت خیر میں ہوتی ہے اور تو کم مال چھوڑ رہا ہے، اسے اپنی اولاد کے لیے ہی چھوڑ جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 60 دینار جس نے نہیں چھوڑے اس نے خیر نہیں چھوڑی، یعنی اس کے ذمے وصیت کرنا نہیں۔ طاؤس 80 دینار بتاتے ہیں، قتادہ 1000 بتاتے ہیں۔ معروف سے مراد نرمی اور احسان ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصیت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، وصیت جائز کرے ناجائز نہیں، اور وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسراف اور فضول خرچی بھی نہ کرے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، تو آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھے کی اجازت دیجئے، فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 کی اجازت دیجئے، فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، گو یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کاش کے لوگ 1/3 سے ہٹ کر 1/4 پر آ جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ 1/3 بہت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حنظلہ بن جزیم بن خضیہ کے دادا خضیہ نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلتے تھے 100 اونٹوں کی وصیت کی۔ ان کی اولاد پر یہ بہت گراں گزرا، معاملہ رسول اللہ تک پہنچا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقے میں 5 دو، 10 دو، 15 دو، 20 دو، 25 دو، 30 دو، 35 دو، اگر اس پر بھی نہ مانو تو پھر زیادہ سے زیادہ 40 دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص وصیت کو بدل دے، اس میں کمی بیشی کر دے یا وصیت کو چھپا لے، اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمے ہے۔ میت کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتے ہیں اور بدلنے والے کی تبدیلی کو بھی۔ نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی آواز پوشیدہ ہے نہ کوئی راز۔ آیت میں جنف کے معنی خطا اور غلطی کے ہیں۔ مثلا کسی وارث کو کسی طرح زیادہ دلوا دینا، مثلا کہہ دیا کہ فلاں چیز فلاں کے ہاتھ اتنے اتنے میں بیچ دی جائے وغیرہ۔ اب خواہ بطور غلطی اور خطا کے ہو یا زیادتی محبت و شفقت کی وجہ بغیر کسی ارادے کے ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو یا گناہ کے طور پر ہو تو وصی کو اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں۔ وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے تاکہ میت بھی عذاب الہی سے بچ جائے اور حقداروں کو حق بھی مل جائے۔
تاکہ شرعی وصیت پوری ہو جائے۔ ایسی حالت میں بدلنے والے پر کوئی گناہ یا حرج نہیں، واللہ عالم۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زندگی میں ظلم کر کے صدقہ دینے والے کا صدقہ اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح موت کے وقت خطا کاری کرنے والے کا صدقہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن مردویہ سے بھی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، ولید ابن یزید جو اس حدیث کے راوی ہیں اس نے اسی میں غلطی کی ہے۔ دراصل یہ کلام عروہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ولید بن مسلم نے اسے اوزاعی سے روایت کیا ہے اور عروہ سے آگے سند نہیں لے گئے۔ ابن مردویہ بھی ایک مرفوع حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وصیت کی کمی بیشی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس حدیث کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ تاہم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً یہ روایت صحیح ہے۔ اس بارے میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جو مسند عبد الرزاق میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال نیک لوگوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے، اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر چاہو تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔